السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قسط نمبر 964، عذاب الہی و حالات سے بچنے کا قرآنی طریقہ۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو دو وعدے، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مصائب و پریشانیوں سے بچنے کا قرآنی فارمولہ۔ وما کان ربک لیہلک القری الی آخر الآیہ۔ ترجمہ یعنی اگر وہ لوگ مجرم ہونے کے بجائے مصلح ہوتے پھر انہیں عذاب کے ساتھ ہلاک کیا جاتا تو یہ صاف ظلم تھا، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ظلم نہیں کرتا کہ کسی بستی والے لوگ فساد نہ کرے بلکہ اصلاح کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سابقہ قوموں کی ہلاکت کے اسباب۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ سورہ ہود آیت نمبر 116-117۔ ترجمہ بس کیوں نہ تم میں سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، ورنہ سارے ہی لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے، اور وہ بڑے خطاکار تھے۔ سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کے کام کرنے والے ہیں۔ تفسیر۔ سابقہ کی ہلاکت کے دو سبب تھے۔ نمبر ایک سبب ظاہری تھا، نمبر دوسرا سبب باطنی۔ سبب ظاہری میں خواہشات پر چلنا، احکام خداوندی سے دور بھاگنا اور نافرمانیوں کے سمندر میں غرق رہنا، علماء و ناصحین کی نصیحتوں سے تمسخر کرنا، فسق و فجور و معصیت میں اور اطاعت و فرما برداری میں تمیز نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ سبب باطنی یہ تھا کہ صحیح عقائد ایمانیہ سے محروم تھے، قضا و قدر و مشیت الہی کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ عذاب الہی پر ندامت اور انابت اختیار کرنے کی بجائے تمسخر کرتے تھے اور کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ سورہ ہود۔ ترجمہ اے پیغمبر لے آ عذاب اگر تو سچا ہے۔ فائدہ یعنی بجائے اس کے کہ عذاب الہی سے خائف ہوتے، روتے اور اللہ کو مناتے، بلکہ الٹے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے جو کرنا ہے کر لے، ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم تیرے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا نہیں، ہم تیرے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم عذاب سے لڑیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اسے بھگا کر رہیں گے۔ تنبیہ 5 سال پہلے بھی کورونا عذاب کے ساتھ بھی مسلمان حکمراں اور عوام یہی جملے کہتے تھے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے، العیاذ باللہ۔ غرور و تکبر میں سرشار رہنے والوں، یاد رکھو ہم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ حَرَبًا۔ سورہ جن۔ ترجمہ اور ہم اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے جنگ میں۔ وہ جن کو بچا لیا گیا یعنی جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، ان کے اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ عذاب الہی سے بچا لیے گئے۔ اللہ کا عذاب قریہ ظالمہ پر آتا ہے، قریہ مصلحہ پر نہیں۔ تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی نور اللہ مرقدہ۔ فائدہ مسجد کی آبادی کے عنوان سے ہر قریہ اور محلے میں اتنی گشتیں کرے کہ 24 گھنٹے مسجد اعمال مسجد نبوی سے آباد ہو جائے اور بستی کا ہر فرد اس مبارک دعوتی کام کو کرنے والا بن جائے، ہر گھر تعلیم و تلاوت و دعوت کا گہوارہ بن جائے، تاکہ یہ محلے والے موجودہ دور کے ہر فتنے سے اور ہر وبا و بلاؤں سے محفوظ ہو جائے۔ تنبیہ وقت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی راحت و عافیت کی تدبیریں سلجھاتے ہوئے اس وقت مسجد کی آبادی کی محنت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بندے حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب اطال اللہ عمرہ نے چلا دی ہے، اور یہی محنت ضامن ہے محلوں اور علاقوں کے رہنے والوں کی ہدایت کی، حفاظت کی و عافیت کی۔ روز زمین پر اللہ کی دو ضمانتیں،
سب سے پہلے اس مضمون کے لکھنے کا مقصد بیان کر دے تاکہ ضمنی پیغام کے ساتھ اصل پیغام بھی ہر عام و خاص تک پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کر کے دین میں ہزاروں بدعات و خرافات کو داخل کر لیا گیا ہے، بلکہ بدعات کے راستے کفری عقائد و شرکیہ اعمال بھی شامل کر لیے اور ان اعمال و افعال کا انجام دہی پر خوش و خرم بھی ہے۔ وفات نبی کے انکار کی نوبت اس طرح پیش آئی کہ صوفیوں کے نزدیک صوفی و ولی اور پیر اور مرشد کبھی نہیں مرتے، ہمیشہ زندے رہتے ہیں، اور نہ صرف زندہ رہتے ہیں بلکہ ہر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سنتے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ جب یہ اولیاء اور پیر و مرشد کا حال ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی کی وفات کا اقرار و عقیدہ رکھنا یہ تو بڑی معیوب و گستاخانہ بات ہوں گی، اور اس طرح شرک و بدعات کا بازار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہی انکار کر دیا جائے سو کر دیا، جبکہ دنیا میں کسی کو بقا نہیں، خواہ وہ نبی ہو یا ولی، سوائے اللہ کے سب کو موت آنی ہے۔ صرف اللہ کی صفت الحی اور القیوم ہے، یعنی اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی اور قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری مخلوق کو موت کا مزہ چکنا ہے، اس پر قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہے۔ ان کو یہاں طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کی صرف ایک آیت کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ ترجمہ، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہو۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں وارد ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن قريب صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 464۔ ترجمہ، مجھ سے احمد بن نضر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن معاذ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب الزیادی عبدالحمید نے جو کہ قریدید کے صاحبزادے تھے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی اور عذاب، دردناک عذاب لے آ۔ تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان پر موجود ہو، اور نہ اللہ ان پر عذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ لطیفہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی دو ضمانتیں ہیں، پہلی ضمانت نبی کا زندہ ہونا، دوسری ضمانت مومنوں کا استغفار کرنا۔ جب ابو جہل نے اللہ سے عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب تک نبی زندہ ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ لطیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار بھی اللہ کے عذاب سے معمون ہو گئے تھے، اور جب اللہ کے حکم سے نبی وفات پا گئے تو اللہ کی پہلی ضمانت روئے زمین سے اٹھ گئی۔ ترمذی میں بھی اس کی وضاحت ہے، گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر معنی صحیح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل اللہ علی امانین لأمتی وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3082۔
ترجمہ: ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو امان نازل فرمائے، ایک وما كان اللہ لیعذبهم انت فیہم، دوسرا وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو امت کی امان کے لیے استغفار ہے جو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس معنی کا اثر تحفۃ الاحوذی میں اور ابن کثیر وغیرہ میں متعدد کتب حدیث و تفسیر میں مذکور ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس امت میں دو ضمانتیں رکھے ہیں، جب تک وہ ضمانتیں ان کے درمیان ہیں ان کی وجہ سے امت عذاب سے محفوظ رہیں گی۔ پس پہلا امان اللہ نے اٹھا لیا اور دوسرا امان تمہارے درمیان باقی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قول وما كان اللہ لیعذبهم انت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس روئے زمین سے اللہ کی ایک ضمانت اٹھ گئی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا ہے۔ تنبیہ: خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے قلیل فائدے کے لیے آپ کی وفات کا انکار کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت کا تعویلات کے ذریعے سے سرافہ انکار و تحریف کرتے ہیں۔ بہرحال ایک ضمانت تو چلی گئی، مگر اللہ کی ایک ضمانت ابھی بھی روئے زمین پر باقی ہے، اور وہ ہے مومنوں کا استغفار کرنا۔ جو بدعاتی ہے وہ بدعات سے توبہ کر لے اور کثرت سے استغفار کرے، جو بدچلن ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جو بکثرت اللہ سے استغفار کرے، اور جو کفر و معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، عمل صالح انجام دے اور استغفار کو لازم پکڑے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت ہم سے عذاب ٹال دے گا۔ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہت ناگفتہ بھی ہے۔ ان حالات میں منمانی نفسانی خواہشات اور بے دینی و خرافات چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے اعمال درست کرنا اور توبہ و استغفار کرنے کو لازم پکڑنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر حال میں حفاظت تامہ فرمائے۔ اس کے لیے یہ دعا ضرور پڑھتے رہے، یا منزل الکتاب یا مجری السحاب یا حازم الاحزاب احزمهم وانصر ما علیہم، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔